5 منٹ بائبل اسٹڈی میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ عزیزو، ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ روح القدس راست باز نبیوں کی روحیں ہیں جو خدا ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ راست باز نبیوں کی روحیں خدا ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے، اور وہی راست باز روحیں روح القدس ہیں۔ عزیزو، اور اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ایک حوالہ پیش کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اور اس کی 32 آیت میں مرقوم ہے، اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں۔ اس آیت کو لے کر مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، اور اس وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ نبیوں کی روحیں ہماری مدد کے لیے آتی ہیں اس آیت کے مطابق، اور وہی روح القدس ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس سچائی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ روح القدس جو ہے وہ ہماری اپنی روح نہیں بلکہ خدا کی روح ہے۔ آج اس ایپیسوڈ کے اندر ہم بڑی تفصیل سے سیکھیں گے کہ کیا روح القدس نبیوں کی روح ہے جو خدا ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے، یا سچائی کچھ اور ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی 2 آیت کے اندر سب سے پہلے ہمیں خدا کی روح کا ذکر ملتا ہے۔ اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ عزیزو، ان آیات کے اندر سب سے پہلے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ ایک اہم ٹاپک ہے، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے جسے سمجھنا جاننا بہت ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس آیت کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ خدا کی روح، اس آیت کے اندر میں ذکر ملتا ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل 4 باب اور اس کی 24 آیت میں مرقوم ہے، خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ یوحنا 4 باب 24 آیت میں کے مطابق خدا روح ہے۔ بائبل مقدس وضاحت سے بیان کرتے ہیں خدا روح ہے۔ پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور یوحنا کی انجیل کے موافق لکھا ہوا ہے کہ خدا روح ہے۔ عزیزو، ایک اور ہم حوالہ دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سچائی کیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب اور 17 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہی آزادی ہے۔ خداوند روح ہے۔ اعمال 5 باب 3 اور 4 آیت کے مطابق جب پطرس کے پاس ننیہ اور سفیرہ آتے ہیں تو پطرس ان کو کہتا ہے، تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا۔ کس سے جھوٹ بولا؟ روح القدس سے، کیونکہ پطرس کے اندر روح القدس اس وقت موجود تھا، روح القدس اس وقت اس کے اندر تھا، اور پطرس نے کہا تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا۔ اور اسی آیت کے اندر وہ پھر سے وضاحت کرتا ہے، تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ عزیزو، یہ آیت کلیئر کٹ کر دیتی ہے، پہلی آیتیں بیان کرتے ہیں کہ خدا روح ہے، لیکن یہ واقعہ بیان کر دیتا ہے کہ وہی خدا جو روح ہے وہی انسان کے اندر آتا ہے۔ اسے ہم روح القدس کا نزول کہتے ہیں۔ وہی خدا جب ہمارے انسانی وجود کے اندر آتا ہے تو اسے ہم روح القدس کا نزول کہتے ہیں، کیونکہ پطرس واضح الفاظ میں کہتا ہے تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا، اور پھر آگے جا کہتا ہے تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ روح القدس جو ہے وہ خدا ہے۔ جیسے شروع میں ہم نے پڑھا کہ خدا روح ہے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر مرقوم ہے، تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ایک اور آیت ہم دیکھیں گے، یوحنا 4 باب 24 آیت، ہاں پھر سے وہی آیت ہے، خدا روح ہے۔ بائبل بتاتی ہے خدا روح ہے، اور وہی روح ہمارے اندر بسیرا کرتی ہے اور وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ عزیزو، یاد رکھیں، روح القدس نہ تو ہماری اپنی روح ہے، روح القدس نہ تو راست باز نبیوں کی روحیں ہیں، بلکہ روح القدس خدا ہے، کیونکہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرے۔ اور وہی خدا جو اصل میں روح ہے وہی ہمارے اندر
بصیرہ کرتا ہے، ہم میں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم اس کا مقدس ہیں۔ آئیں آج سے اپنی زندگیوں کو، اپنے دلوں کو اس کے حضور میں پیش کر دیں، تاکہ خدا کا روح آپ کے دلوں، آپ کی زندگیوں میں بصیرہ کرے، تاکہ آپ کو مامور کرتا جائے، آپ کی زندگی بدلتی جائے۔ یاد رکھے خدا پاک ہے، خدا کا روح پاک ہے، اور جس میں خدا کا پاک روح آ جاتا ہے اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے رویے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی سوچیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے دلوں کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر خدا کے روح کو آنے دیں، جب وہ آئے گا آپ کو بدل کر رکھ دے گا۔ خدا کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔